السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے قدرت کا نظام، دنیا کا نظام، ٹھیک ہے جی، اور جو راز ہے اس کے اندر، اور بچاؤ کیا ہے دنیا سے، معاملات سے. یہ آج کی موٹیویشن میں ہے. میں اس کے شروع اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ کچھ مہینوں کے لیے اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر کے ہر ایک حصے کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک باریک سی تہ اوپر لگی ہوتی ہے. آپ کو الجھن ہوتی ہے، آپ اس ڈسٹ کو اڑا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. اس وقت تک آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک آپ اس ڈسٹ کو صاف نہیں کر لیتے. یہی ڈسٹ جو ہے یہ زرخیز مٹی ہے. یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جس سے پھل پھول، اناج، غلہ، یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر زندگی ہے. فضا میں جب یہ کثافت نیچے سے اوپر جاتی ہے تو پھر بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے اور پور پور کر کے وہ نیچے فرٹیلائزیشن کا باعث بنتی ہے اور سارا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے یہ کچھ ایسا نظام ہے جو ہمیں کچھ بتا رہا ہے. وہ ہمیں بتا کیا رہا ہے کہ ناخوشگوار چیزوں کے ساتھ خوشگوار چیزیں جو ہیں منسلک ہیں، اور خوشگوار چیزوں کے ساتھ ناخوشگوار معاملات ہیں. انسانی زندگی بھی اسی چیز کے اوپر مشتمل ہے. جہاں پر ہمیں اپنی ساتھ میں کچھ خوشگواریاں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ناخوشگوار چیزوں کو بھی، انوانٹڈ چیزوں کو بھی ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے پھول کے ساتھ کانٹا. اب گلاب کا پھول جو ہے یہ پھولوں کا سردار ہے، لیکن رب نے اس کے ساتھ بھی کانٹا جو ہے وہ لگا دیا ہوا، پیدا کر دیا قدرتی طور پر. اس کی پروڈکشن کے اندر ہے، وہ کانٹے کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تو زندگی میں ناموافق حالات جو ہیں، ناخوشگوار واقعات جو ہیں، ناخوشگوار باتیں جو ہیں، ان پلیزنٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ٹالریٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اور اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یو ول لوز آل دی تھنگس. آپ اپنے سارے اس خوشگواری کو ختم کر بیٹھیں گے، اس سے مستفیض نہیں ہوں گے. یہ نظام قدرت ہے. قدرت کے نظام کو سمجھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز جو ہے وہ پسند نہیں آتی، ہم اس ماحول کے اندر نہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پا رہے ہوتے، لیکن رب نے ہمارے لیے وہ چیز بنائی ہوتی ہے. تو یہاں پر میں صرف ایک بات آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ میری آپ کی کریٹ کی ہوئی نہیں ہے. ہم رب کی بنائی دنیا میں رہتے ہیں، اور رب جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. میرے آپ کے لیے، سب کے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اس کی دنیا میں رہتے ہوئے مرضی اپنی کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم اس کی دنیا میں اس کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، میری یہ خواہش ہے یہ ہو جائے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا. نہیں، یہ ان پلیزنٹ چیزیں جو ہیں یہ رب کی طرف سے آپ کی زندگی میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہو گئی. اب وہ ہوتی ہیں. ہم ہر وقت اپنے آپ کو عزت کے ایک مقام کے اوپر نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہر وقت ہم دولت کے اندر گھرے ہوئے نہیں رہ سکتے. ہر وقت ہم نیند میں نہیں رہ سکتے. ہر وقت ہم جاگنے کی کنڈیشن میں نہیں رہ سکتے. اگر یہ ہماری کنڈیشنیں جو فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، اور فلیکسیبلٹی ہے ان کے اندر، اور الٹریشن ہے ان کے اندر، ایک کے بعد دوسری چلتی ہے، تو پھر ہم اپنی تقدیر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ رب کے فیصلے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس فیصلے کو کیوں نہیں اوکے کرتے جو فیصلہ رب نے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا اس کی ہے. اگر دنیا اس کی ہے، اس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا پڑے گا. کائنات میں جو کچھ بھی اس نے بنا کر ہمیں دیا ہوا ہے وہ سب کے سب سے یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے ہمیں وزڈم کی ضرورت ہے. اس نے لوہا خام کنڈیشن میں، سونا خام حالتوں میں، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے اور قسم کے لال و جواہر جو ہیں خام کے راہ کی کنڈیشن میں رکھ دیے ہیں. اب اس کو یوٹیلائز انسان خود کرتا ہے. خیر اور شر اس کے پاس ہے، عقل اس کے پاس ہے. اب اس لوہے سے وہ ہتھیار بناتا ہے، لوہے سے وہ جہاز بناتا ہے، بے شمار قسم کی چیزیں وہ ساری بناتا ہے. یہ ساری کی ساری اس کی اپنی سوچ ہے، وزڈم ہے. لیکن رب نے دے دیا. اب زندگی رب نے ہمیں دے دی ہے، اس کو مولڈ ہم نہیں کرنا ہے. ہر وقت آپ برا سوچیں گے، ہر وقت آپ ایک انسان کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، تو وہ آپ کے سامنے اس کی پکچر وہی رہے گی.
ہم سب خطا کار ہیں، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، ہم سب کے سب گناہ کے اندر ہیں، گنہگار ہیں۔ گناہ صرف کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ جو ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہے، ان کی پکڑ زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرتے رہنا، اور کسی بھی نیکی کو کم سمجھ کر چھوڑ مت دینا، یہی بڑے بڑے گناہوں کا اور بڑی بڑی نیکیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو قانون قدرت کا کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر ایک چیز کو ماڈیفائی کیا ہوا ہے، ضم کیا ہوا ہے، اور ضم کرنے کے بعد اس کے اندر سے ماڈیفیکیشن دی ہوئی ہے، اور اس کو ڈسکوری کی ہم نے کرنی ہے، انسان نے کرنی ہے، کیونکہ اس کو خیر اور شر کی تمیز کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی زندگی کا روڈ پلان بنائیے، روڈ میپ بنائیے، کہاں پر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا چیز نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت کوستے رہنا، اپنے آپ کو برا کہنا، میں نہیں یہ کر سکتا، تب ایسا ہو جاتا، ایسا ہو گیا میرے ساتھ، میری زندگی ایکسپلائٹ ہو گئی، میری زندگی برباد ہوگی، اس نے مجھ سے یہ کر دیا، اس نے مجھ سے وہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے نہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری تقدیر ہے، کیونکہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، دنیا رب کی ہے، اور رب نے تقدیر کو لکھ کر پھر ہمیں بھیجا۔ سیکنڈ بات، دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول کیا ہے؟ نظام دنیا کیا ہے؟ دنیا کا نظام یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ درخت جو ہے وہ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہوتا ہے، جتنا وہ زمین کے نیچے ہوگا اتنی ہی اس کے اوپر ہریالی، اس کے اوپر پھل پھول آتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف ایک مثال آپ کو یہ دوں گا کہ بیل کی اور درخت کی۔ بیل کی طرح مت بنیے کہ مہینوں میں تیار ہو جاتی ہے، مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ درخت سال ہر سال میں تیار ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور پھر 100 سال تک، صدیوں تک جو ہے اس کا پھل اور پھول اور سایہ لوگوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ زندگی میں بیل سے انسپریشن مت لیجئے، درخت سے انسپریشن لیجئے۔ آپ نے بننا ہے تو وہ درخت بنے، وہ سایہ دار پھل دار درخت بنے، وہ بیل نہ بنے جو کہ تیزی کے ساتھ گرو کی، اچھی لگی پھر ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو نظام قدرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر سے کچھ تلاش کیجئے۔ نظام دنیا کیا ہے؟ جو نظر آ رہی ہے ہم اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک کڑتے رہنا، اپنے معاملات کو جلاتے رہنا، حسد کی آگ میں جلتے رہنا، اپنے آپ کو ہی ہر ایک معاملے کا ذمہ دار سمجھنا، یا کسی پردے واحد کو کسی معاملے کا ذمہ دار سمجھ کر اس کو اسی نظر سے دیکھتے رہنے سے ہمیں اس میں گندگی ہی نظر آئے گی، گندگی ہی نظر آئے گی۔ جب آپ اپنی سوچ کو درست کر لیتے ہیں، جب آپ اپنے راستے کو متعین کر لیتے ہیں، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو درخت کی طرح بن جائیے۔ اور تھرڈ ون جو بات ہے، لاسٹ اینڈ فائنل، وہ یہ کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، تو مدرسے سے میں نکلا، تو وہاں سے جو ہے میں کچھ دور چلنا تھا، تو راستے میں کتے جو تھے مجھے پڑ گئے، آوارہ کتے تھے، انہوں نے مجھ پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے اوائڈ کیا لیکن پھر بھونکتے رہے، پھر میں نے پتھر اٹھا کے ان کو مارا، پھر وہ دور ہوئے۔ میرا روزانہ مدرسے جانا ہوتا تھا، تو میں نے اپنے جو وہاں کے مفتی ہیں ان سے بات کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ وہ مسکرائے، ان کا چلیں آج میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے چلنے سے پہلے ایک لمبی لاٹھی جو اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور چل پڑے۔ ہم انہیں کتوں کے پاس سے گزرے جو غول کتوں کا وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ کر کوئی جنبش نہیں کی، کوئی بھونکا نہیں ہے، وہ چپ کر کے اپنے مشاغل کے اندر لگے رہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کل تو انہوں نے مجھے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا، میرے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ لاٹھی کا کمال ہے، یہ لاٹھی کو دیکھ کر خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں لاٹھی دے کر وہ اپنے حال میں مست رہے۔ یہی ہماری دنیا کا حال ہے کہ اگر ہم کسی کے آگے اس کو سینہ سپر ہو کر اس کی بات کا جواب نہیں دیتے، یا اپنے ہاتھ میں کچھ استحکام کے لیے، کچھ مضبوطی کے لیے کچھ چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، تو دوسرے ہمارے اوپر بولتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں سناتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کسی جگہ کے اوپر آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قائم کرنا پڑتا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے دس از دی وے، کہ اگر تم کچھ کہو گے
تو میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی وہ کام کر سکتا ہوں، اگر تم مجھے یہ کرو گے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو جب دوسرے بندے کو اس بات کا آپ احساس دلا دیں گے کہ میرے پاس بھی وہی طاقت ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن اگر میں خاموش ہوں تو اپنی اس طبیعت کی وجہ سے خاموش ہوں، اپنی فطرت کی وجہ سے خاموش ہوں، اور تم اگر بول رہے ہو اور مجھے بولشٹ کر رہے ہو، باتیں سنا رہے ہو، میری زندگی کے اندر کانٹے بچھا رہے ہو، یا مجھے ایک غلط میرے اندر سے عیب اور نقص نکال رہے ہو، تو یہ تم اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اپنی سوچ کو مینڈ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ ہر وقت ایک انسان کو برا کہتے رہنے سے، ہر وقت اپنی لائف کو برا کہتے رہنے سے، ہر وقت اپنے ماحول کو برا کہتے رہنے سے، ہر وقت اپنے گھر اور اپنی یوٹیلٹیز کو کمی کو ان کو بیان کرتے رہنے سے ہم زندگی کے اندر ماں سوائے بے چینی کے کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ کلمہ شکر ادا کیجئے، رب نے جس حال میں رکھ دیا، جو عطا کر دیا ہے اس کے اوپر رہیے، اور شکر کرنے سے بڑھتا ہے اور حسد کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ سے جلد ملاقات کریں گے، جلد بات کریں گے۔ ابھی فی الحال یہی آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور جو آپ کہہ لیجیے کہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں۔ یہ کسی اسپیسیفک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو سمیت اپنے سب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، جو تجربہ ہے میرا اس 22-23 سال کی زندگی کے اندر، میں اس کو آپ تک پٹ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، میری بات ہو رہی ہے، نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔